الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. آج ہمارا دورہ علوم شرعیہ کا فقہ الصلاۃ میں درس رہے گا، جس میں ہم نماز کے مسائل میں سے عید کے نماز عیدین کے مسائل لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز استسقاء کے مسائل لیے جائیں گے. صفحہ نمبر 54 پہ مسئلہ نمبر 261 کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں اور تیسری عید منانا بدعت ہے. اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں اور تیسری عید منانا جائز نہیں ہے دین کے طور پر، نیکی کے طور پر. کس لیے؟ کیونکہ عید جو ہے عبادت ہے. عید منانا، عید کی نماز پڑھنا، عید کے اجتماع میں حاضر ہونا، یہ سبھی کچھ ایک عبادت کی نیت سے اور عبادت کے انداز سے کیا جاتا ہے. تو اگر عبادت ہے تو پھر ہمیں اس عبادت کو کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اجازت، ان کا حکم چاہیے. تو چنانچہ اسلام نے ہمیں جو عیدیں منانے کی اجازت دی ہے وہ 2 عیدیں ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. اور جو ان 2 عیدوں کے علاوہ کسی تیسری عید کو یاد کرتا ہے، اس کو لاتا ہے، اسے اس عید کی دلیل دینا ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے اس عید کو منانے کی ہمیں کہاں اجازت دی ہے اور کہاں اس کا حکم دیا ہے. دلیل کیا ہے کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں؟ اس میں سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے 2 دن ہیں جن میں وہ کھیل کود کرتے تھے، خوشی مناتے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا یہ کیا دن ہیں؟ تو انہوں نے ذکر کیا کہ ہم اسلام سے پہلے سے یہ دن مناتے چلے آ رہے ہیں. ان دنوں میں ہم نے اپنے کام کاج نہیں کرتے اور کام سے فارغ ہو کر خوشی مناتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں. اب حالانکہ یہ ان کے 2 دن جو مناتے تھے، یہ نہیں کہ وہ دن کسی خاص جاہلیت کے، یعنی کہ خاص کسی چیز کے ساتھ اٹیچ تھے یا کسی خاص شرک کے کام سے منسلک تھے. ایسی کوئی چیز نہیں تھی. یعنی عام وہ 2 دن تھے جو انہوں نے اسلام سے پہلے سے لے کر منانا، اس کو اپنی روٹین بنا رکھی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی گوارا نہیں کیا اور فرمایا کہ اللہ نے تم کو، جس طرح حدیث میں آپ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل قد ابدلکم بیومین ہذین خیرا منہما، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے میں تم کو 2 اور دن دیے ہیں. وہ کون سے دن ہیں؟ الفطر والاضحیٰ، وہ عید الفطر کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کا دن ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ہی لوگوں نے وہ جاہلیت کے جو عید منانے کے دن تھے ان کے، اس کو چھوڑ دیا، ختم کر دیا اور اسلام کی یہ 2 عیدیں منانا شروع کر دی. اور اس وقت سے لے کر امت مسلمہ کے اندر یہی 2 عیدیں ہیں جو اسلام کے، جس کی اجازت دی ہے، جس میں خوشی منانے کی حکم دیا ہے. اور حتیٰ کہ ان 2 عیدوں کے دنوں میں روزہ بھی رکھنے سے منع کیا گیا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب عید عبادت ہے تو ہمیں اس عبادت کو کرتے ہوئے بھی، اس خوشی کو مناتے ہوئے بھی دیکھنا ہوگا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے. تو اگر کوئی تیسری عید لاتا ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں اور عیدیں پائی جاتی ہیں، عید میلاد النبی کے نام سے باقاعدہ اس کو نام ہی عید کا دیا جاتا ہے، یا اور بھی اس طرح کی بعض لوگوں کے ہاں کوئی فنکشن ہوتے ہیں سالانہ. ہاں ویسے آپ کو کسی خوشی کا موقع ہے، خوشی منائیے، اس میں مشکل نہیں ہے. لیکن عید کا لفظی طور پر معنی جو ہے عربی میں کیا ہے؟
کہ جو سال میں لوٹ کر وہی دن کسی خاص مناسبت سے اس کو منایا جائے۔ ہمارے بعض جو ہیں وہ قبر پرست لوگ عرس مناتے ہیں بزرگوں کا، یا جو ان کے جن کو وہ پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو اپنے مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، ان کے سالانہ عرس ہوتے ہیں۔ اسی خاص تاریخ کو، اس خاص دن کو ہر سال وہ عرس منایا جاتا ہے، اور عربی میں اس طرح کی چیزوں کو عید کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ عید کا لفظی معنی لغت کے اندر کیا ہے کہ جو دن یا جو مناسبت یا جو موقع سال میں ہر سال لوٹ کر اسی دن اسی مناسبت سے اس کو منایا جائے۔ تو جو بھی اس طرح کا کام کرتا ہے خوشی کے موقع پر، خوشی کی مناسبت سے اس کو نیکی عبادت سمجھتے ہوئے، وہ عید ہے۔ اگر وہ اسلام کا حکم نہیں تو اس کا مطلب کہ وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اور اس کے کرنے کا گناہ ہے، نہ کہ نیکی ہے۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہوا کہ اسلام کی یہ دو عیدیں جو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جو ہے نہ کہ صرف خوشی کا موقع ہے بلکہ عبادت ہے، اور اس کا نیکی اور اجر ہے۔ اکثر و بیشتر ہم عید مناتے ہوئے خوشی مناتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس میں عبادت کا، نیکی کا تصور کم ہوتا ہے اور خوشی منانے کا زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ خوشی سے زیادہ بڑھ کر جس چیز کا سامنے تصور ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ہم نیکی کر رہے ہیں جس کا ہم کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں، کوئی تیسری عید نہیں ہے جس کو منانا بدعت ہوگا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 262 ہے کہ نماز عیدین مردوں پر فرض عین ہے۔ یعنی یہاں پر کیا ہے کہ نماز عیدین کا حکم کیا ہے؟ کیا نماز عیدین فرض ہے یا سنت ہے یا فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ پڑھ لیں باقیوں پر فرض نہیں رہتی؟ تو علماء کا جو اس میں صحیح قول ہے وہ کیا ہے کہ عیدین، دونوں عیدوں کی نمازیں جو ہیں وہ فرض عین ہیں۔ فرض عین ہونے کا معنی کہ جس طرح پانچوں نمازیں فرض عین ہیں، ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے کہ وہ پانچوں نمازیں ادا کرے دن رات میں، اسی طرح ہر مسلمان پر عیدین کی نماز پڑھنا بھی فرض عین ہے۔ اس کی دلیلیں قرآن کریم میں کئی ایک ہیں، انہی میں سے ایک اللہ کا فرمان فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور نحر کرو، قربانی کرو۔ ہم نے سورۃ الکوثر کی تفسیر میں بیان کیا تھا کہ بہت سے علماء کا اس آیت کی تفسیر میں ان کا بیان ہے کہ اس سے کون سی نماز مراد ہے، کہتے ہیں کہ اس سے عید کی نماز مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فصلی کے اس لفظ کے ساتھ ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا، جس سے معلوم کیا ہوا کہ عید کی نماز پڑھنا فرض ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی کو کہتے ہیں فرض عین۔ لیکن ہم نے ذکر کیا ہے کہ عیدین کی نماز مردوں پر فرض عین ہے، اور اس کا معنی کیا ہے کہ عورتوں پر فرض عین نہیں ہے۔ عورتوں کے حق میں عیدین کی نماز سنت مؤکدہ ہے، عورتوں کے حق میں عیدین کی نماز جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن مردوں پر جو ہے فرض عین ہے کہ ہر جو بالغ عاقل مسلمان ہے، مرد ہے، اس کو عید کی نماز پڑھنا ہوگی۔ اور یہ بھی کہ یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی ظاہری نشانیوں میں سے ہے، ان اعمال میں سے ہے کہ جس سے اسلام کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، جیسا کہ جمعہ کی نماز ہے۔ اور عورتوں کے حق میں سنت مؤکدہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتی ہیں کہ امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج فی العیدین العواتق وذوات الخدور وامر الحیض ان یعتزلن مصلی المسلمین۔ فرماتی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین کی نماز کے لیے خود بھی نکلیں اور اپنے ساتھ پردہ نشین ان کنواری لڑکیوں کو بھی لے کر آئیں کہ جو ہمیشہ گھروں میں رہتی تھیں۔ ہاں، یہ اسلام کا کلچر کہ اسلام میں عورت کا اصل، اس کا ٹھکانہ، اس کا گھر ہوتا تھا، تو اور خصوصاً عورت شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے جو ہے
اس کا گھر سے نکلنا بہت شاذ و نادر ہوتا تھا، اس لیے ان کو ذوات الخدور کا نام دیا جاتا ہے کہ جو پردہ نشین عورتیں ہیں گھروں میں رہنے والی۔ اور حتیٰ کہ فرماتی ام عطیہ کہ ایسی عورتیں کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنا ہوتی، ماہواری کی کیفیت میں ہوتی ہیں، ان کو بھی حکم ملا کہ وہ بھی عید کی نماز کے لیے آئیں، لیکن وہ چونکہ نماز نہیں پڑھیں گی تو عورتوں سے، جو نماز پڑھنے والی عورتیں ہیں ان سے الگ ہو کر بیٹھے۔ تو ان کا عیدگاہ میں جانے کا پھر مقصد کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ تاکہ وہ بھی مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ اور اس حدیث سے بھی علماء نے اخذ کیا ہے، حالانکہ عورت کے اوپر مسجد میں جانا یا نماز کے لیے عیدگاہ وغیرہ میں جانا اس کو اللہ نے فرض نہیں کیا، لیکن یہاں پر ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورتوں کے لیے اس قدر تاکید ہے تو مردوں کے لیے اس سے بڑھ کر تاکید ہے۔ تو چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ عیدین کی نماز مردوں پر فرض عین ہے اور عورتوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے ملکوں میں جہاں پر بعض لوگ اپنے مخصوص اور خود ساختہ دین پر چلتے ہیں، ان کے ہاں عورتوں کا مسجدوں میں آنا، چاہے وہ پانچوں نمازیں کے لیے ہو یا عیدین کی نماز کے لیے ہو، یہ حرام ہے۔ تو یہ ان کے دین میں ہے، لیکن اللہ کے دین میں آپ کیا سن رہے ہیں حدیث میں؟ اور یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا، اور حتیٰ کہ جن عورتوں نے نماز نہیں بھی پڑھنا ان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی عیدگاہ میں پہنچے تاکہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ اور اس مسئلے سے بھی ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف طرح کے دین کے انداز رائج ہیں، یہ دین کس کا ہے؟ قرآن و سنت سے ہے یا کہیں اور سے لیا گیا ہے؟ اس کے بعد 263 نمبر مسئلہ، نماز عیدین کا طریقہ۔ عیدین کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی، جس طرح پانچوں نمازوں کے لیے اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، تو عیدین کی نماز کے لیے نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی اعلان ہے۔ اس کے لیے اعلان بھی کوئی نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اعلان اگر کرنا ہے تو صرف یہ کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ عید کی نماز ہم کس وقت پڑھیں گے، کیا ٹائم ہوگا، ان کو ٹائم بتا سکتے ہیں، لیکن بذات خود عید کی نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ایسی کوئی چیز سنت کے ثابت نہیں، بلکہ ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ اور چونکہ عیدین یا عید کی نماز عبادت ہے تو اس میں ہر چیز جو کی جائے گی اس کو ہم عبادت کے طور پر ہی کریں گے۔ جو چیز سنت میں ہے اس کو کریں گے، جو نہیں اس کو نہیں کریں گے۔ تو نہ تو اذان دی جائے گی، نہ اقامت کہی جائے گی، اور نہ ہی عید کی نماز کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ لوگ عید کی نماز کے لیے آ جائیں۔ ہاں، ٹائم بتا سکتے ہیں ان کو، جس طرح بتایا ہے، کیونکہ ہم نمازوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بعض نمازوں کے لیے اذان ہے، اس کی اقامت بھی ہوتی ہے، اور بعض وہ نمازیں ہیں جن کی اذان تو نہیں ہے لیکن اس کے لیے اعلان ہے، جس طرح کہ ہم آگے چل کر نماز کسوف کے بارے میں یا خسوف کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کے لیے اعلان کیا جاتا ہے الصلاۃ جامعہ کے نام سے، لیکن نماز عیدین کے لیے، نماز استسقاء کے لیے کوئی اعلان بھی نہیں اور نہ کوئی اذان ہے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ بغیر اذان اور اقامت کے نماز عیدین ادا کی، نماز عید ادا کی، صحیح مسلم کی حدیث۔ اسی طرح نماز عیدین کی 2 رکعتیں ہیں، 2 فرض کے طور پر جو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان 2 رکعتوں سے نہ پہلے سنتے ہیں نہ ان کے بعد کوئی سنت نفل ہیں۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، ہاں مسجد میں جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھنا چاہیے، تو لیکن یہ کہیں کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی سنتے ہوں جو پڑھی جائیں، یا عید کی نماز کے بعد کوئی سنتے ہوں جو پڑھی جائیں، تو ایسی کوئی سنتیں عیدین کی نماز سے پہلے یا بعد میں نہیں ہیں کہ جو مسجد میں جا کر ادا کی جائیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے صرف 2 رکعتیں نماز پڑھائی، اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز یعنی سنتیں نہیں پڑھی، صحیح مسلم کی حدیث۔ اسی طرح عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، عیدین کی نماز کے طریقہ کار میں کیا ہے کہ پہلے ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے، اس کے بعد خطبہ ہوگا، جمعہ کے خطبہ کے برعکس کہ جمعہ کو خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، لیکن عیدین میں اور اس طرح نماز استسقاء جس کا آگے ذکر آ رہا ہے
اس میں نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھیں گے، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں زائد کہیں گے۔ جو عام تکبیریں ہم اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں، یہ 7 تکبیریں اور 5 تکبیریں زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے سمیت 7 تکبیریں کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں جو سجدہ سے اٹھنے کی تکبیر ہے اس کے علاوہ 5 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عیدین خطبہ سے پہلے ادا فرماتے تھے۔ اور اس طرح یہ بھی فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کلہن قبل القراءہ، کہ یہ زائد تکبیریں جو ہیں سبھی کی سبھی قراءت سے، تلاوت سے پہلے ہوتی تھیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ تکبیریں زیادہ کہتے ہیں، اگرچہ وہ 12 تکبیریں نہیں ہوتی بلکہ کم ہوتی ہیں، اور وہ بھی تلاوت کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہتے ہیں، لیکن یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت سے جو ثابت ہے صحیح حدیث میں وہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کلہن قبل القراءہ، کہ تکبیریں جتنی بھی ہیں سبھی کے سبھی تلاوت سے پہلے ہیں، قرات کرنے سے پہلے ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تکبیریں کہی جائیں گی 2 رکعتوں میں۔ 264 نمبر مسئلہ میں عیدین کے احکامات۔ عیدین کے احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر بادل کی وجہ سے 29 رمضان کو عید کا چاند نظر نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اگر چاند نظر نہیں آتا 29 تاریخ کو تو ہم اگلا دن جو ہے اس کو روزہ شمار کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ تو اگر رمضان کی 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا تو اگلے دن روزہ رکھنے کا اگر روزہ رکھا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اگر چاند نکلنے کی خبر مل گئی، چاند تو نہیں نکلے گا، چاند تو ظاہری بات رات کو نکل آیا ہوگا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد پتہ چلا کہ کل رات چاند نکل آیا تھا، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ حکم یہ ہوگا کہ روزہ افطار کر لیں، کیونکہ عید کا دن ہے، عید کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے۔ اب پتہ جب چل گیا کہ یہ رمضان کا دن نہیں ہے، 30واں روزہ نہیں ہے بلکہ عید کا دن ہے، تو پھر وہ جو روزہ رکھ بھی لیا تھا اس روزے کو توڑنا ہوگا۔ اور مزید یہ بھی کہ اگر تو عید کے چاند نکلنے کی خبر زوال سے پہلے یعنی سورج کے ڈھلنے سے پہلے مل جائے تو اسی دن عید کی نماز ادا کر لینی چاہیے، اور اگر عید کا چاند نکلنے کی خبر جو ہے سورج ڈھلنے کے بعد، زوال کے بعد ملتی ہے تو پھر جو ہے عید کی نماز اگلے دن ادا کی جائے گی۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ کچھ سوار یا کچھ مسافر مدینہ میں آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ رات شوال کا چاند دیکھا ہے، یعنی جو صورتحال کیا تھی کہ 29 رمضان کو چاند نظر نہیں آیا، تو اگلا دن جو ہے صحابہ اکرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 30 رمضان بنا کر اس دن کا روزہ رکھ لیا، کیونکہ ان کو چاند نظر نہیں آیا تھا، اور حکم کیا ہے کہ اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر اگلا دن جو ہے 30 رمضان اس کو شمار کیا جائے۔ تو اسی مناسبت سے، اسی حوالے سے آپ نے صحابہ کرام نے اگلے دن کا روزہ رکھ لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی رمضان کا یہ 30 رمضان کا دن ہے، 30 رمضان ہے، لیکن یہ سوار آپ کے پاس آئے جو مدینہ سے باہر سے آئے تھے، انہوں نے آپ کے پاس آ کے گواہی دی کہ گزشتہ رات انہوں نے چاند دیکھا ہے۔ تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ان یفطروا، کہ وہ روزہ افطار کر لیں، روزہ توڑ دیں، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَن يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، اور جب کل صبح ہو تو پھر وہ عیدگاہ میں آئیں تاکہ عید کی نماز پڑھی جائے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سوار جو مدینہ میں آئے تھے، مسافر جو مدینہ میں آئے تھے، یہ زوال کے بعد پہنچے تھے کہ جب کہ عید کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو چنانچہ اگلے اسی مسئلے میں ہم ذکر کریں گے کہ عیدین کا وقت جو ہے کیا ہے، نماز عید کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے۔ تو نماز عید چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس کا وقت جو ہے وہ اشراق کے وقت سے لے کر ہوتا ہے۔ اشراق کا وقت کیا ہے؟
کہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد تھوڑا اوپر اٹھاتا ہے کہ جب ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہو کے اوپر اٹھانے تک نماز پڑھنا منع ہے، یعنی نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر نماز پڑھنا جائز ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اشراق کا وقت، جو عام طور پر سورج نکلنے کے بعد 12-15 منٹ تک ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 12-15 منٹ کا وقفہ دے دیا جائے۔ اتنا سورج جب اٹھاتا ہے اوپر تو اس وقت اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس وقت سے لے کر آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور کب تک رہتا ہے؟ زوال تک، یعنی سورج کے ڈھلنے سے پہلے تک۔ سورج کب ڈھلتا ہے؟ کہ جب سر کے اوپر سے گزرتا ہے، پہلے مشرق کی طرف ہوتا ہے، پھر سر کے اوپر سے گزر کر وہ مغرب کی طرف چلا جاتا ہے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں یا سورج کو ڈھلنے کا نام دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے تک جو ہے عید کی نماز کا وقت باقی ہوتا ہے۔ یعنی فرض کیا جائے کہ اگر 11:30 بجے زوال ہوتا ہے، سورج سر سے ڈھلتا ہے، تو 11:30 سے 5-10 منٹ پہلے تک آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہے عید کی نماز کا وقت کہ اشراق سے لے کر شروع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 10-15 منٹ کا وقفہ چھوڑ کر شروع ہو جاتا ہے، اور سر کے اوپر آنے سے 10 منٹ پہلے تک جو ہے اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، جسے عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلے، تو عبداللہ ابن بصر نے دیکھا کہ امام جو ہے، جو ان کو نماز پڑھانے والا تھا، امام تھا، اس نے نماز میں تاخیر کر دی۔ تو عبداللہ ابن بصر، یہ صحابی، ان کو فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، انا کنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبیح۔ عبداللہ ابن بصر فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوتے تھے۔ اور یہ کون سا وقت تھا؟ صحابی فرماتے ہیں، روایت کرنے والے، کہ اس وقت، یعنی کہ جب جو چاش کا وقت ہوتا ہے، جب سورج کی دھوپ تیز ہو جاتی ہے، یعنی سورج سے صرف نکل کر اوپر نہیں اٹھایا، بلکہ اوپر اٹھنے کے بعد اور بھی وقت گزر گیا، حتیٰ کہ سورج کی دھوپ جب تیز ہو جاتی ہے، چاش کا وقت ہے، تو اس وقت تک کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوتے تھے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ عید کی نماز کا وقت اگرچہ سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو اول وقت ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی۔ لیکن جائز ہے کہ اس کو سورج ڈھلنے سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر عید کا چاند نکلنے کی خبر اس سے پہلے مل گئی تو اسی دن عید کی نماز پڑھ لے، اور اگر جو ہے عید کا چاند نکلنے کی خبر جو ہے سورج ڈھلنے کے بعد ملتی ہے، تو پھر جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اگلے دن وہ عیدگاہ میں آئیں اور نماز پڑھیں۔ اسی طرح عیدین کے مسائل میں سے یہ بھی ہے، صفحہ نمبر 56 پہ، کہ اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو جمعہ اور عید دونوں ہی پڑھنا بہتر ہے۔ جس طرح کہ ہماری سابقہ عید جو گزری ہے جمعہ کے دن تھی، تو اگر جمعہ کے دن عید آتی ہے تو کیا عید بھی پڑھنا، جمعہ بھی پڑھنا، جمعہ کا خطبہ بھی حاضر ہونا، دونوں ہی ضروری ہیں؟ تو اس میں جس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ عید کی نماز بھی پڑھ لیں، جمعہ کی نماز بھی، اس کا خطبہ بھی حاضر ہوں، دونوں میں حاضر ہوں، یہی بہتر افضل ہے۔ لیکن اگر عید کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف ظہر کی نماز ادا کر لی جائے، جمعہ کی نماز ادا نہ کی جائے، تب بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ جس طرح کہ زید بن ارقم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے دن آپ نے عید کی نماز پڑھائی، اس کے بعد ثم رخص فی الجمعہ، تو یہ عید جو ہے جمعہ کے دن تھی، تو آپ نے جمعہ کے بارے میں لوگوں کو اجازت دے گی، اور اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ من شاء ان یصلی فلیصلی، کہ جمعہ کی نماز جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے۔ یعنی آپ کا یہ کہنے کا مقصد جو پڑھنا چاہتا پڑھ لے، اس میں کیا معنی ملتا ہے کہ جو نہیں پڑھنا چاہتا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز ہی پڑھ سکتا ہے۔ خیر، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، لیکن اس حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے عید کی نماز اور جمعہ کی نماز اگر دونوں اکٹھی ہو جاتی ایک دن میں آ جاتی ہیں، تو عید کی نماز پڑھنے والوں کو جمعہ کے سے رخصت دی ہے کہ اگر وہ نہ بھی پڑھیں، ظہر کی نماز بھی پڑھ لیں تو ان کے لیے وہ بھی کافی ہے۔
لیکن دونوں ہی نمازوں کا پڑھنا بہتر ہے کہ عید کی نماز بھی پڑھے اور جمعہ بھی پڑھیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ اس طرح عیدین کے مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ جس شخص کو عید کی نماز نہ مل سکے تو وہ کیا کرے، یعنی یا تو آدمی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر عید کی نماز نہیں ہو رہی، یا ایسے حالات ہیں کہ جب عید کی نماز کے لیے لوگوں کو جمع ہونے کی پابندی ہے، جس طرح کہ لاک ڈاؤن میں چل رہا ہے آج کل یہاں پر، یا آدمی عید کی نماز پڑھنے میں لیٹ ہو گیا اور اس کو عید کی نماز نہ مل سکی، تو یہ ساری کیفیتیں، بیمار آدمی گھر میں وہ عید کی عیدگاہ میں نہیں جا سکا، عورتیں گھر میں عیدگاہ میں نہیں جا سکی، اور ہمارے ملکوں میں جہاں پر عورتوں کو عیدگاہوں میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، جہاں پر خود ساختہ دین چلتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ عورتوں کو عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا، لیکن ہمارے ملکوں میں عورتوں کو عیدگاہ میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب کوئی عید کی نماز پڑھنا چاہتی ہے عورت، اس کو پڑھنا چاہیے بھی، تو کیا کرے گی؟ اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام ابو عتبہ کو، زاویہ نامی بستی ہے عراق میں بصرہ کے پاس، وہاں پر انس بن مالک رہتے تھے، تو انس بن مالک اگر عید کی نماز جو ہے عیدگاہ میں نہیں جا سکتے تھے تو کیا کرتے؟ اپنے اس غلام کو، ابو عتبہ کو حکم دیتے، وہ ان کے گھر والوں کو، ان کے بچے وغیرہ جو بھی ہوتے گھر میں، ان سبھی کو جمع کر کے جو ہے ان کو 2 رکعتیں پڑھا دیتے تھے، اور زیادہ جو تکبیریں کہی جاتی تھیں عید کی نماز میں وہی تکبیروں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھا دیتے تھے۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی نماز عید فوت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں نماز ادا کر لے، یعنی آدمی اکیلا بھی یہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو جماعت کروا سکتے ہیں، لیکن اس کی جماعت کا طریقہ کار وہی ہوگا جو عید کی نماز کا ہوتا ہے کہ زائد 12 تکبیریں ہوں گی، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری میں 5 تکبیریں زیادہ ہوں گی، تو اس طریقے سے یہ نماز پڑھی جائے گی۔ تو اگر کسی کی نماز عیدگاہ میں نہ پڑھ سکے، عیدگاہ میں نہ جا سکے، تو گھر میں بھی اکیلا بھی اور گھر والوں کے ساتھ مل کر بھی وہ جماعت کروا سکتے ہیں۔ لیکن ان احادیث میں خطبے کا ذکر نہیں آتا۔ انس بن مالک کے بارے میں جو حدیث ذکر کیا ہم نے کہ ان کی نماز اگر رہ جاتی تھی تو گھر میں پڑھتے تھے، تو اس میں صرف 2 رکعتوں کا ذکر آتا ہے، اس میں خطبے کا ذکر نہیں آتا۔ اس کے بعد 265 نمبر مسئلہ میں یہ تو عیدین کے مسائل، اس کے بعد عیدین کے آداب کیا ہیں۔ عید کی نماز آبادی سے باہر کھلے میدانوں میں ادا کرنا مسنون ہے۔ اصل یہ ہے کہ عید جو ہے عیدگاہ میں پڑھی جائے، اگر عیدگاہ کو بنائی ہوئی ہے مسلمانوں نے، بستی والوں نے یا محلے والوں نے، یا پھر کھلی کسی جگہ پر، جس طرح کے شہروں میں پارک ہوتے ہیں، کھلے میدان ہوتے ہیں، یا دیہاتیوں اور بستیوں کے آس پاس کو کھلے میدان آبادی ہوتی ہیں، آبادیوں کے پاس کھلے میدان ہوتے ہیں، تو سنت یہ ہے کہ کھلے میدانوں میں عید کی نماز ادا کی جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، کہ آپ عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جو ہے آپ مصلی یعنی عیدگاہ کی طرف نکلتے تھے۔ مدینہ سے باہر ایک جگہ پر عیدگاہ کے لیے جگہ مقرر کی گئی تھی، تو آپ وہاں پر جا کر عید کی نماز پڑھاتے۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے کھلے میدانوں میں پڑھی جائے، چاہے شہر کے اندر ہو یا شہر کے باہر ہوں یا آبادی کے باہر ہوں۔ لیکن اگر کھلے میدانوں میں پڑھنا ممکن نہ ہو، یا موسم ایسا ہو کہ کھلے میدان میں مشکل ہو لوگوں کے لیے، بارش وغیرہ کی کیفیت ہو یا گرمی کی کیفیت ہو، تو ان حالات میں مسجدوں کے اندر بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی چیز ثابت ہے۔ اسی طرح عیدین کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ عید الفطر میں خصوصاً عید کی نماز سے پہلے جانے سے پہلے کیا ہے کہ طاق عدد میں کھجوریں کھائی جائیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے عید کی نماز کے جانے سے پہلے کیا ہے کہ طاق عدد میں کھجوریں کھائی جائیں۔ انس بن مالک کی حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا،
کہ آپ عید الفطر کے لیے اس وقت تک نہ نکلتے تھے جب تک آپ جو ہے کھجوریں نہ کھا لیتے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کھجوریں کھانے کی آپ کی تعداد جو ہوتی وہ طاق عدد میں ہوتی، یعنی طاق عدد میں 3 5 7 اس طرح سے کر کے کھجوریں کھاتے۔ تو یہ بھی عید کی نماز کے آداب میں سے ہے کہ خصوصاً عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کھجوریں کھا کے نکلنا۔ اور عید الاضحیٰ میں کیا سنت ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، اور عید کی نماز پڑھ کے قربانی کا جانور ذبح کر کے اس کے گوشت میں سے کھانا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح عیدین کے نماز میں اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ نماز عید کے لیے پیدل جانا اور پیدل واپس آنا سنت ہے۔ اگر عیدگاہ زیادہ دور نہ ہو تو سنت ہے کہ آدمی پیدل جائے اور پیدل واپس آئے۔ عبداللہ بن فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا۔ ابن ماجہ کی حسن حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل چل کر جاتے اور پیدل ہی واپس آتے۔ تو یہ بھی عیدین کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح عیدین کے آداب میں سے یہ بھی ہے عیدگاہ کو جانے کا رستہ اور ہو اور واپس آنے کا رستہ اور ہو، یعنی رستے کو بدل کر یعنی کہ جانا آنا، یہ بھی عیدین کے مسنون کاموں میں سے ہے۔ جس طرح کہ سیدنا جابر فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، کہ عید کا دن جب ہوتا تو آپ رستہ بدلتے، یعنی جاتے ہوئے ایک رستے سے جاتے اور واپسی آتے ہوئے ایک دوسرے رستے سے آتے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سنت کی حیثیت سے ہیں۔ اگر آسانی سے آدمی کو رستے مہیا ہو تو ٹھیک ہے، اگر رستہ نہ مل سکتا ہو واپس آنے کا دوسرا ایک ہی رستہ ہو جانے آنے کا تو تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر دوسرا رستہ مہیا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی جانے کے ایک رستے میں جائے اور واپسی میں دوسرے رستے سے آئے۔ اسی طرح عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیریں کہنا مسنون ہے۔ عیدگاہ کو جاتے ہوئے چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، عیدگاہ کو جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیریں کہنا بھی سنت ہیں۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ جاتے ہوئے وہ بلند آواز سے تکبیریں کہتے اور امام کے آنے تک تکبیریں کہتے رہتے۔ عید الفطر میں خاص طور پر، کیونکہ عید الفطر میں کیا ہے کہ جیسے ہی امام آتا ہے اور عید کی نماز شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی عید الفطر کی تکبیریں بھی بند ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن عید الاضحیٰ میں تکبیریں اس سے کئی دن پہلے سے جاری ہوتی ہیں اور عید کے بعد بھی 13 ذو الحج کی عصر تک یا شام تک جاری رہتی ہیں۔ تو عیدین کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ عیدگاہ کو جاتے ہوئے، خصوصاً جاتے ہوئے عیدگاہ کو جاتے ہوئے تکبیروں کا اہتمام کیا جائے، بلند آواز سے تکبیریں کہی جائیں، اور عیدگاہ میں جا کر بھی بلند آواز سے تکبیریں کہتا رہے آدمی جب تک عید کی نماز شروع نہیں ہو جاتی۔ اور ان تکبیروں کے صیغے مختلف انداز سے صحابہ اکرام سے ثابت ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شروع میں 3 بار بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، 2 بار بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح اور بھی کئی انداز آتے ہیں کہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، اس میں سے کسی بھی صیغے کے ساتھ یا کسی بھی اس انداز کے ساتھ تکبیریں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تھے عیدین کے حوالے سے مزید مختلف مسائل۔ اس میں یہ بھی ہے کہ عیدین میں سنت ہے کہ آدمی غسل کرے اور بہتر سے بہتر کپڑے پہنے، خوشبو لگائے۔ عیدین کے مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ عید کی ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، جس طرح کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ تقبل اللہ منا ومنکم، اس طرح کے الفاظ سے جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ اور عید میں یہ بھی ہے کہ اس طرح کے موقع پر صلہ رحمی کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، ان کو ملنا ملانا، اگر ملنا نہ ممکن ہو، دور دراز ہو تو کم از کم فون پہ رابطہ کرنا، یعنی صلہ رحمی کے سارے اس طرح کے انداز اختیار کرنا۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں عیدین کے حوالے سے جو ہمارے ہاں کی جاتی ہیں اور وہ سنت کے خلاف ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ عیدین کے دن خاص طور پر قبرستان میں جانا اور قبروں کی زیارت کرنا۔ کسی صحیح حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے دن کو خاص طور پر قبرستان جانے کا حکم دیا ہو، یا آپ گئے ہوں یا اس طرح کا اہتمام کیا ہو۔ تو اس لیے
قبرستان کی زیارت کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے اور کرنا چاہیے، لیکن اس کو عیدین کے ساتھ یعنی کہ اٹیچ کرنا، منسلک کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں سنت کے خلاف ہیں۔ اسی طرح عیدین کے حوالے سے جو مزید چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، کہ ہم نے جس طرح عرض کیا ہے پہلے شروع میں کہ عیدین جو ہیں عبادت ہیں، دونوں عیدیں عبادت ہیں، اللہ کا حکم ہے، اور اس عبادت کو عبادت ہی کے انداز سے کرنا چاہیے۔ اس عبادت کو جو ہے گناہ، بدکاری، فسق و فجور کا ذریعہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں عید کے حوالے سے خصوصاً فلمی شو چلتے ہیں، خصوصاً جو ہے بدکاری، بے حیائی کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، خصوصی طور پر کچھ تھیٹر لگتے ہیں، اور اس طرح کی بدماشی کے کام ہوتے ہیں عیدین کے حوالے سے، اور حقیقت میں ایسا کرنا کھلے طور پر اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو عید کی شکل میں جو ملی ہے، اس کی ناشکری کا بہت کھلا انداز ہے۔ تو اس لیے عید کی خوشی منائیں، لیکن سنت کے مطابق، نہ کہ ان چیزوں کو جو ہے سنت کے خلاف کر کے اللہ کے عذاب کا موجب بنے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نماز استسقاء کے مسائل ہیں۔ 266 نمبر مسئلہ میں نماز استسقاء، استسقاء کا لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ سقیا کے معنی ہوتا ہے پانی پلانا، سقیا پانی پلانا یا پانی پینا، اور استسقاء کے معنی پانی طلب کرنا، پانی کا پینا طلب کرنا، تو اسی سے نماز استسقاء ہے۔ تو پھر نماز استسقاء کا معنی کیا ہوا؟ کہ ایسی نماز کہ جس میں بارش طلب کرنے کی دعا کی جائے، کہ جب مسلمانوں پر، لوگوں پر قحط سالی پڑی ہو، بارش نہ ہوتی ہو اور لوگوں کو بارش کی ضرورت ہو، تو سنت ہے کہ اس طرح کے وقت میں یہ نماز استسقاء پڑھی جائے، جس میں بارش یعنی بارش طلب کرنے کی دعا کی جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں نماز استسقاء۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں لکھا گیا آپ کے سامنے کہ مسلمان کو چاہیے کہ عاجزی انکساری کی حالت میں کسی کھلے میدان میں پہنچے اور وہاں پر یہ نماز ادا کرے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے نماز استسقاء کے لیے نکلے، نماز استسقاء کے لیے نکلے، بارش کی دعا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نکلے، تو کیسے نکلے؟ خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتی اتى المصلی، کہ آپ اپنے گھر سے عاجزی کی انکسار حالت میں اور تواضع کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے نکلے، گھر سے دعائیں کرتے ہوئے، حتی اتى المصلی، یہاں تک کہ آپ یعنی کہ جو عیدگاہ تھی وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر عیدگاہ میں پہنچ کر آپ نے لوگوں کو نماز استسقاء پڑھائی۔ تو جسے پتہ چلتا ہے کہ نماز استسقاء کے لیے نماز عید کے برخلاف بہتر ہے کہ آدمی جس قدر اس کی حالت پراگندہ ہو، یعنی کوئی نئے کپڑے نہ پہننا، اور بہتر ہے کہ آدمی روزہ کی حالت میں ہو اور عاجزی انکساری کی حالت میں ہو، تو اس حالت میں نماز استسقاء کے لیے نکلے، کیونکہ یہاں پر اس نے اللہ سے دعا کرنی ہے اس مصیبت کے ٹلنے کی۔ اور اس کے لیے مناسبت کیا ہے؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے، بہتر ادب یہ ہے کہ آدمی انکساری عاجزی کی حالت میں ہو، مسکینی کی حالت میں ہو، جبکہ عید کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ عید خوشی کا موقع ہے، خوشی کا اظہار کرنے کا موقع ہے، تو وہاں پر بہتر کپڑے پہننا، اچھے سے اچھے خوبصورت اپنے آپ کو بنانا، نہانا دھونا، اس طرح کی چیزیں کرنا، تو وہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن نماز استسقاء کا معاملہ پر برعکس ہے، یہاں پر ایک مصیبت کو ٹلنے کی دعا کرنا ہے، تو یہاں پر انسان کو ضرورت ہے کہ وہ آج انکساری مسکینی کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرے۔ 267 میں 267 میں کہ بارش کی دعا کرتے ہوئے ہاتھ اس قدر بلند ہوں کہ ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہو جائے۔ ہاں، نماز استسقاء کے لیے ہم جس طرح بتائیں گے اس کا طریقہ کار بھی کیا ہے کہ، لیکن اس میں دعا کس طرح کرنا ہے؟ اس میں دعا کرتے ہوئے ہاتھ اتنے اٹھانے ہیں کہ ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہو جائے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھی، دعا کی اس کے لیے، فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کی پشت جو ہے، ہتھیلیوں کی پشت جو ہے، آپ نے اس آسمان کی طرف کی،
آسمان کی طرف ہتھیلیوں کی پشت کرتے ہوئے آپ نے دعا کی۔ اچھا، اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ کیا ہم ہتھیلیوں کی پشت آسمان کی طرف کرتے ہوئے کیا ہاتھوں کو ایسے الٹا رکھیں؟ اس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے یہاں پر جس طرح ہم دعا تو سیدھے ہاتھوں سے کرتے ہیں اور نماز استسقاء پڑھتے ہوئے ہم ہاتھوں کو الٹا رکھیں گے، اور انہوں نے یہ معنی اس حدیث سے لیا ہے۔ حقیقت میں بات یہ نہیں ہے۔ ہم اگر دوسری حدیثوں کو دیکھتے ہیں، انس بن مالک کی ہی دوسری حدیث ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی اور آپ نے اس قدر ہاتھوں کو بلند اٹھایا کہ حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ جو ہے اس انداز سے آسمان کی طرف ان کی پشت تھی، یعنی اس انداز سے ہاتھوں کو اٹھانا، یہ نہیں کہ ہاتھ دعا کرتے ہوئے ایسے اٹھانا، بلکہ ہاتھوں کو بلند اٹھانا حتیٰ کہ ان کی پشت جو ہے آسمان کی طرف ہو۔ تو اس انداز سے آپ نے ہاتھ اٹھائے، کیونکہ دعا کرتے ہوئے ہتھیلیوں کی پشت کو اوپر کرنا یہ چیز جو ہے وہ حقیقت میں سنت کے خلاف ہے، بلکہ آپ نے اس سے منع کیا ہے۔ جس طرح کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، مالک بن یسار اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ اذا سألتم اللہ فاسألوہ ببطون اکفکم، کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اللہ سے اپنی جو تمہاری ہتھیلیوں کا اندر کا حصہ ہے، اندرونی حصہ، اس سے دعا کرو، اس طرح سے دعا کرو۔ ولا تسألوہ بظہورہا، اور اس کے برعکس جو ہے ہتھیلیوں کو الٹا کر کے دعا نہ کرو۔ تو آپ نے ایسے دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے جو اس کا یہ معنی لیا ہے، ان کی صرف غلط فہمی حدیث کو سمجھنے میں، اور حدیث میں اصل کیا تھا کہ آپ نے ہاتھوں کو اس قدر اٹھایا اوپر کہ آپ کے ہاتھ جو ہے ان کی ہتھیلیوں کی پشت جو ہے آسمان کی طرف ہو گئی۔ تو یہ ہے جو بارش کی دعا کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ ہے۔ اور اس لیے فرماتے ہیں، بخاری کی صحیح حدیث ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کے لیے اس قدر ہاتھ اٹھائے کہ حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آئی۔ بغلوں کی سفیدی یعنی ہاتھوں کو اس قدر اوپر اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جو ہے وہ ایک چادر اوپر اڑا کرتے تھے، جس طرح کہ احرام کی چادر اڑ جاتی ہے، تو کندھوں پر آپ نے ایسی چادر رکھی ہوتی تھی۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ جب اس طرح ہاتھ اٹھائے تو آپ کی بغلیں ننگی ہوتی ہیں اور بغلوں کی سفیدی صاف فرماتے ہیں کہ ہم کو نظر آتی ہے۔ تو یہ ہے، یعنی کہ ہاتھوں کی پشت جو ان کا آسمان کی طرف ہونے کا انداز یہ ہے۔ 268 نمبر میں 268 میں نماز استسقاء کے لیے بغیر اذان و اقامت کے بلند آواز سے قرات کرتے ہوئے 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی۔ یعنی نماز استسقاء کا طریقہ کیا ہے؟ نماز استسقاء کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی، کہ اس میں 2 رکعتیں ہوں گی، نہ تو نماز سے پہلے کوئی سنت نفل ہیں اور نہ اس کے بعد کوئی سنت نفل ہیں، 2 رکعتیں ہیں، اور خطبہ ہے جو ان 2 رکعتوں سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ جمعے کو خطبہ ہوتا ہے، اور بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، اگرچہ اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ خطبہ بعد میں ہے، جس طرح عیدین کی نماز میں پہلے نماز ہے پھر خطبہ ہے، اس طرح استسقاء کی نماز میں بھی پہلے نماز اور پھر خطبہ ہے۔ اور یہ خطبہ جو ہے اس میں سنت ہے کہ خطیب جو ہے وعظ و نصیحت کرے لوگوں کو، ان کو گناہوں سے باز رہنے کی، اللہ کی اطاعت کرنے کی، ان چیزوں کو حکم دے، اور اس چیز کا بیان کرے کہ قحط سالی کیوں پڑتی ہے، بارشیں کیوں بند ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں کیوں نازل نہیں ہوتی، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، لوگوں کے گناہ ہیں، ان کی نافرمانیاں ہیں کہ جس وجہ سے یہ بارشیں نہیں ہوتی۔ تو لوگوں کو گناہوں سے باز رہنے کی، زیادہ سے نیکی کرنے کی نصیحت، وعظ و نصیحت کی جائے، اور خصوصی طور پر صدقہ خیرات کرنے کی جو ہے اس بات کا حکم دیا جائے، اس کی وعظ و نصیحت کی جائے۔ تو یہ خطبہ ہے۔ اس خطبے کے بعد کیا ہے، سنت ہے کہ اگر آدمی نے کچھ اوپر چادر اوڑھی ہے یا کچھ جبہ وغیرہ پہنا ہے یا رومال لیا ہوا ہے سر پہ، اس طرح کی کیفیت ہو، تو بہتر ہے، سنت ہے کہ آدمی اس چادر کو، جبے کو یا رومال کو پلٹ دے، یعنی خطبے کے بعد، خطبہ سننے کے بعد جو ہے وہ اپنی چادر یا جبہ یا رومال جو ہے اس کو پلٹ دے، اور بارش کی دعا کی جائے، یعنی نماز بھی پڑھی جائے، خطبہ بھی ہو اور بارش کی دعا بھی کی جائے۔ جس طرح کہ عبداللہ بن زید کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے اور وہاں پر جا کر آپ نے نماز استسقاء پڑھائی، اور نماز استسقاء پڑھاتے ہوئے آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا نماز پڑھا کے،
اور اپنی جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی اس کو پلٹا اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، یعنی چادر کو پلٹا 2 رکعتیں پڑھائی، یعنی 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد آپ نے چادر کو پلٹا۔ تو یہ چادر پلٹنے کا یا جبہ وغیرہ پلٹنے کی حکمت کیا ہے؟ اس کی علماء حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح یہ چادر پلٹی گئی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ سے حالت کو پلٹنے کی دعا کی جاتی ہے، اس کے تمنا کی جاتی ہے کہ جو قحط سالی ہے وہ خوشحالی میں تبدیل ہو جائے، بارش کا نہ ہونا خشک سالی جو ہے بارشوں میں تبدیل ہو جائے۔ تو اس میں یہ چیز ہے۔ اسی طرح نماز استسقاء کے مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ اگر نماز استسقاء کسی کی امام کے ساتھ نہ پڑھ سکا تو اس کی قضا نہیں ہے۔ عیدین کی نماز کے برعکس ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر امام کے ساتھ عیدگاہ میں نماز کسی کو نہ مل سکے عید کی نماز، تو اس کو گھر میں اکیلے بھی پڑھنے کی اجازت ہے، گھر والوں کے ساتھ ملا کر بھی پڑھنے کی اجازت ہے، اور پڑھنا چاہیے، سنت ہے۔ لیکن یہ نماز استسقاء جو ہے وہ صرف امام کے ساتھ ہے، عیدگاہ میں ہو یا مسجد میں ہو تو امام کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی۔ اکیلا آدمی اگر اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کو قضا نہیں کرے گا، اکیلا آدمی گھر میں الگ سے نماز استسقاء نہیں پڑھے گا۔ اور بارش کی دعائیں کرتے ہوئے اس مختلف طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، انہی بعض دعاؤں کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل عنی الغیث وجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حین۔ اس سے جابر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اور تیسری عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی، فرماتے ہیں کہ جب بارش کے لیے آپ دعا فرماتے تو کہتے اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیی بلدک المیت۔ تو یہ آپ کی مختلف طرح کی دعائیں آتی ہیں احادیث میں۔ بہتر افضل یہ ہے کہ آدمی کو یہ دعائیں یاد ہوں تاکہ بارش کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ دعائیں کی جائیں۔ اور اگر بارشیں زیادہ ہو جائیں، یہ تو ہے کہ بارش نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ نماز استسقاء پڑھی جائے اور دعائیں کی جائیں۔ اور اس سے معلوم ہوا ہے کہ سنت طریقہ اسلام نے جو ہم کو بارش طلب کرنے کا طریقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بارشیں نہ ہوں، قحط سالی ہو، تو لوگوں کو چاہیے کہ کسی کھلے میدان میں عیدگاہ وغیرہ میں جا کر وہاں پر 2 رکعتیں نماز پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، بارش نازل ہونے کی دعا کی جائے کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی اور اس امت کے نیک لوگوں کی سنت رہی ہے۔ لیکن بعض جگہوں پر ہندوؤں کی سنت چلتی ہے کہ وہاں پر بارش نہ ہو تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ مختلف طرح کے ہندوانہ قسم کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہاں پر پھیلے ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے پر پانی پھینکتے ہیں، اور ایسے کام کر کے پانی جو پہلے کم ہے اور اس کو ضائع کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اور کام بھی کن کا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دشمنوں کا، جسے پتہ چلتا ہے کہ ایسے کام کر کے اللہ کا عذاب تو نازل ہوگا لیکن بارش نازل نہیں ہوگی۔ تو ضرورت ہے ان چیزوں کو خود سمجھنے کی، لوگوں کو بتانے کی، تاکہ لوگ ان جہالتوں سے نکل کر جو کرنے والے کام ہیں ان کو سمجھے، وہ کریں۔ آگے 259 نمبر مسئلے میں اگر بارش زیادہ ہو تو پھر کیا کریں؟ یعنی بارشیں بہت زیادہ ہوں، سیلاب آ جائیں اور نقصانات ہو رہے ہوں، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بارش کا نزول ہوتا یا بارش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے ایک دعا ہوتی اللہم صیبا نافعا، کہ جب بارش ہوتی تو آپ یہ دعا پڑھتے اللہ اس بارش کو فائدہ پہنچانے والی بارش بنا دے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، ہمیں یہ دعا یاد ہونی چاہیے، جب بارش ہو تو یہ دعا کرنا چاہیے اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ اس بارش کو جو ہے یعنی کہ نفع بخش اور فائدہ مند بنا دے۔ اور اگر بارش کی کثرت ہو، نقصانات ہو، تو پھر کیا ہونا چاہیے، کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ بارش اگر زیادہ ہو جائے، سیلاب آ جائے اور نقصانات ہو رہے ہوں تو یہ دعا کی جائے اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ یہ بارش ہم پر نہ ہو اور دوسری جگہوں پر ہو، یعنی جہاں پر اس کی ضرورت ہے۔ اللہم علی الاکام
والضراب بطون الأودية ومنابت الشجر، اللہ اس بارش کو پہاڑوں پر، ٹیلوں پر اور وادیوں میں اور جہاں پر درخت اگتے ہیں وہاں پر اس کو برسا۔ تو اس طرح کی آپ سے دعائیں ثابت ہیں کہ جب بارشیں زیادہ ہوں تو تب بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، بارش نہ بھی ہو تب بھی اللہ سے مانگنا ہے، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی ہر حالت میں خوشی ہو یا غمی ہو، آسانی ہو یا مشکل ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کا منہج کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، نہ تو وہ درگاہوں پر جا کر کوئی نظر نیازیں دیتا ہے، نہ کوئی ہندوؤں کے رسم و رواج کرتا ہے، بلکہ اللہ سے دعا کر کے، نمازیں پڑھ کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے سامنے التجا کر کے ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ اگر حاصل کرنا ہو، اگر کوئی آفت ٹالنا ہو تو تب بھی اس کا طریقہ یہ ہے۔ تو یہ ہے نماز استسقاء کا طریقہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، کہ جس میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ نماز استسقاء پڑھنا سنت ہے، سنت موقدہ ہے، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ آدمی عاجزی انکساری کے حالت میں نکلے، جس طرح کہ آپ کا طریقہ کار تھا، اور عیدگاہ میں جا کر لوگوں کو وہاں پر جمع کر کے 2 رکعتیں پڑھائی جائے، اور اس کے بعد خطبہ دیا جائے کہ جس خطبے میں لوگوں کو واضح نصیحت کی جائے، اور پھر بارش کی دعا کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی اپنی چادر وغیرہ جو اگر اوپر لی ہے تو اس کو پلٹ دیا جائے، اور یہ بھی ہے کہ بارش کی دعا کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے اٹھانا حتیٰ کہ ان کی پشت آسمان کی طرف ہو جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور مسنون دعائیں جو آپ نے ہم کو سکھائی ہیں وہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے تاکہ ہم یہ چیز بھی سنت کے مطابق کر سکیں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔